الحمد لله الحمد لمن هو المقصود والمطلوب والصلاة والسلام على سيد الكل هو المحمود بحمد نعمته وبصدق قيادته على ما شرف ثم نشهد أن لا أمرا وحكما وعدلا بتقدس الجبروت في الملك والملكوت ثم نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول علما وحكما وصدقا وقيادا رحمة ورافة شفقة كافة للناس محمود المقام عند الله أحمد الأنبياء والمرسلين محبوب رب العالمين سلاما وصلاة على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم صل على اسم محمد في الأسماء اللهم صل على جسم محمد في الأجسام اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في الرياض معزز مکرم محترم سامعین مکرم ناظرین دوستو بزرگوں میں تو سر سامنے قرآن مقدس وچوں کچھ حصہ تلاوت کی تے دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت میں نا چیز کو حق سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے تو حضرات کو صحیح طریقے دے نال سنن سمجھن دی توفیق عطا فرماوے رل مل کے دعا کروں کہ اللہ رب العزت آبا کو پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے حاضرین محترم اے مہینہ قربانی دا مہینہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی بے مثال قربانی بے نظیر قربانی ہے بے مثال قربانی ہے اگر اسی طرح اصحاب محمد الرسول اللہ دی زندگی وچ نظر کرو
تو سونے پیغمبر دے صحابہ دے قربانی بھی بے نظیر ہے۔ صحابہ حضور دے سچے حبدار، حضور دے وفادار، حضور دے حکم دے اتے عمل کرن والے، جرا سن دے ہم فوراً عمل کریں دے۔ آبا والے کار نہیں ایک کن کنو سنیا دے بے کنو، جملے سنیا تا اثر باہر نکتا تا بے اثر۔ صحابہ نہ ہن ایسے، حضور دے صحابہ جویں ابراہیم علیہ السلام دی ہر قسم دی قربانی ہے، اگر نظر کریں دوں تو حضور دے صحابہ دی ہر قسم دی قربانی۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے عظمت والے، بڑے شان والے، بڑے مقام والے، لیکن مہینے دی مناسبت نال، کیونکہ اس مہینے دی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی، عثمان کون ہے؟ عثمان وہ ہے جرا ذوالنورین ہے، ذوالہجرتین ہے، ذوالبشارتین ہے۔ عثمان وہ ہے جرا میرے نبی دا دوہرا داماد ہے۔ عثمان وہ ہے جرا کامل الحیا ہے، ایمان قبول کیتے تے قاری قرآن ہے، اور زندگی گزاری ہے، ناشر القرآن ہے، حکومت تے اتے آئے تے جامع القرآن ہے، زندگی دے آخری لمحات ہیں شہید قرآن ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا مقام والا ہے۔ تاریخ نے 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی دید شہادت دا تذکرہ کے۔ عثمان وہ عظیم جوان ہے، بہت بڑا عظمت والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک دعا ذکر کرنا والا دعا دوتے پوری تقریر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی مندری مبارک دوتے ایک لفظ لکھے ہوئے ہیں، نبی سے آپ دی مندری مبارک دوتے لفظ ہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دی مندری مبارک دے ہوتے علیہ اللہ بکافن عبدہ، اے بندہ خدا دا تینوں اللہ کافی ہے۔ عمر سید مندری مبارک دے ہوتے لکھا ہو یہاں، عمر تیری نصیحت واسطے موت کافی ہے۔ عمر سے لفظ لکھا ہے موت کافی ہے، اور حضرت عثمان سے دی مندری مبارک دے جڑے لفظ لکھے کھڑے ہیں او توجہ کرے سو کیا؟ عثمان سے دی مندری مبارک دے ہوتے لفظ لکھا ہو یہاں، اللہم احینی سعیدا، کچھ سبحان اللہ، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ اے عثمان سیندی دعا، اللہم
اے میرا سونا اللہ آئینی سعیدہ اللہ میری زندگی گزرے تو نیک بخت والی زندگی ہوئے میری زندگی ہوئے تو سعادت والی زندگی ہوئے وامتنی شہیدہ اللہ موت دیوی تو شہادت دی موت دے زندگی سعادت والی موت اللہ سارے زندگی سعادت والی زندگی سعادت والی موت شہادت والی زندگی سعادت والی کیسی گزری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال بڑی نسبت سعادت سعادت سنو سعادت کی ہو جائیے میرے نبی دے نال نسبت ایک نسبت ہے پنجوی پوشت دے اندر عثمان غنی میرے نبی دے نال مل دیں والنسبت میرے نبی دا رشتہ دار کیوں جا عثمان ایوی سعادت ہے حضرت عثمان غنی دی نانی میرے نبی دی پھپھی ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اچھاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والد گرامی دے کٹھے جامن والے حضرت عثمان غنی دی نانی رشتے دے لحاظ نال حضرت عثمان میرے نبی دے بڑی جن حضرت عثمان غنی دی سعادت والتوجہ کر ہر بندہ اپنی دیدار رشتے واسطے کوئی بندہ اچھا تلاش کریں دے حضرت عثمان میرے نبی دا چنیا ہویا میں توجہ دینا تینوں گل سناوا اتھا نبی دا چنیا ہویا نہیں عرش دے ہوتے نبی دے خدا دا چنیا ہویا کیونکہ نبی اللہ دا چنیا ہویا ہوندائے نبی دی بیوی اللہ دی چنی ہوئی ہوندی راندی ہے نبی دا دماد اللہ دا چنیا ہویا ہوندائے حضرت رقیہ میرے نبی دی بیٹی ہے حضرت عثمان غنی دی نکاح بچائی ہے اے عثمان غنی دی سعادت ہے میرے نبی دا دماد ہے نبات ہونا سعادت تماترا ہونا سعادت ہے میرے نبی دا دماد ہے جنگ بدر دا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجاہدو تیار ہو جاؤ عمر عثمان علی ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جتنے صحابی محمد رسول اللہ دن سارے تیار پہ تین دن کے اللہ دن نبی دا ڈرا گیا ہے نبی سے فرمائے عثمان جی میرا مہربان سونا پیغمبر فرمایا عثمان تو نہیں جڑنا کیونکہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے حضرت زید تے عثمان غنی تسا میرے نبی دا حکم من کے میرے بیٹی دے نال رہے ونجو حضرت عثمان سے اٹھائی حضرت زید بن حارثہ اٹھائی ہے اللہ اکبر جنگ بدر ہو گئی ہے حضرت بی بی رقیہ انتہائی بیمار ہو گئی ہے حتیٰ کہ وفات ہو گئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دو جنازہ بھی
زید عرض کرن لگ دن سونے نبی سے فرمائے زید میری رقیہ دا حال کیا ہے زید میری بیٹی دی کیفیت کیا ہے مسئلہ بھی سنتے سمجھ گئے عالم الغائب اچھی علاجہ عالم الغائب نبی نو اپنی بیٹی دا پتہ کوئی نہیں نبی نو اپنے دل دے ٹکڑے دا پتہ کوئی نہیں نبی سے فرمائے زید میری رقیہ دا حال کیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اکھی کو نو آسو بے واندن عرض کی تے سونیا اللہ دی قضا دے اتے راضی ہو جاؤ جس مالک نے بیٹی دیتی ہے اس مالک نے بیٹی گھن کی دی ہے نبی سیم پہ مسجد نبوی وچ نہیں گئے ایویں سدھا پہ ویندن جنت البقی دے اندر حضرت عثمان سے قبر دے اندر دفن کی دے کھڑے آن والڈٹھے سوڑے پیغمبر دے نال ملاقات ہوئی ہے خودو عثمان وی روندہ کھڑے امام الانبیاء وی آپ دیدہ ہو گئے نبی سے فرمائے عثمان جس مالک نے امانت دی اس مالک نے اپنی امانت وصول کر کے دی ہے حضرت عثمان غنی نے عرض کی دے سونیا اجازت ہوئے تک قبر کھولا اپنی دھیدہ چہرہ بے گن آج کل آپ کتنے جہاڑے رکھ چھڑے دوں جنازہ دیر نہ پہ پڑ اتنی دیر تھی گئی ہے فلانا پیام دے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نبی سے فرمایا جملے بندہ دنیا تو ٹرے والا ایک دیر کرن دی اجازت کچھ اللہ جا دیر کرن دی اجازت نہیں دیکھو باپ تے بیٹی دا رشتہ ہے نبی سے فرمایا عثمان جی میرا مہربان فرمایا قبر کھولن دی اجازت کوئی نہیں اس مالک دے نال گل پیا کریں دا اللہ میں تیری قضا دے اتے راضی ہوں اللہ تیرے فیصلے کو منی کھڑا تیری قضا ہے تلوں میں محمد دی رضا ہے اللہ میں تیرے حوالے کی دیوندہ اللہ تو اے دے اتے رحمت کریں تے اے دے اگلے مراحل سارے آسان کر چھوڑ فرمائے میری رب دیوان دے جدا خدیجہ دیواری آئی ہے توجہ کرے سو جدا خدیجہ دیواری ہے دنیا کو جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نو ٹردی بیان فرمایا رقیہ میری خدیجہ دا منہ کہنا دٹھا آج رقیہ دیواری خدیجہ ہی نہیں تے بے محمد بھی کوئی نہیں آج رقیہ دا چہرہ میں محمد بھی نہیں دیکھ سکیا تے رقیہ دا چہرہ اما خدیجہ پہلے ٹر گئی ہے انہیں نہیں دیکھ سکی اللہ اکبر حضرت رقیہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے عثمان غنی بڑے پریشان تے دل دے اندر سوچے دن ہے میں تو داماد نبی دا شمار کیتا وینا ہم میرا سہرا سنا پیغمبر ہوندہ آجو نسبت ٹوٹ گئی اور تعلق چھوٹ گیا ہے روندہ بھی ہے پریشان بھی ہوندہ ہے ایک دن اللہ نے پاک رسول نے فرمایا عثمان بڑا جملہ توجہ کرے سو عثمان جی سونا فرمایا رقیہ دا نکاح میں محمد اپنی مرضی نال تیرے نال کیتا تے کلثوم دا نکاح میرا اللہ تیرے نال عرش دے اتے کر چھوڑی ہے رقیہ دا نکاح فرش زمین تے اتے کیتا عرش برین دے اتے میری کلثوم دا نکاح اللہ تیرے نال کر دیتا ہے اور حضرت عثمان بن گئے دوہرا داماد کیا بن گئی ہے حضرت عثمان دوہرا داماد نبی بن گئی ہے حیا اتنا حیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جائندہ تذکرہ کرا حیران ہو اللہ دے پاک رسول
دروازے دے کون ہے تے آواز دا جواب ملے ابو بکر آیا کھڑے حضرت ابو بکر نے اجازت کی دی ہے حضرت ابو بکر نو اجازت مل گئی فآذن لہو اجازت ملی سونا پیغمبر ستے بین اپنے بستر دے ہوتے اپنی چٹائی دے ہوتے ستے بین اللہ دے پاک رسول حضرت ابو بکر صدیق آئین سونا پیغمبر ستے رہن حضرت ابو بکر صدیق آگے اللہ دے پاک رسول نال گل بات شروع کی تھی ہے ایویں تھوڑی دیر ہوئی ہے تے حضرت عمر سے دروازے دے ہوتے آگئے دروازہ کھڑکاؤن لگے ہاں کون دروازے دے ہوتے سونے ہاں عمر خطاب دا بیٹا آیا کھڑا نبی سے فرمائے اجازت اندر آوج حضرت عمر سے اندر آئین والتری جید مرتبہ آیا دروازہ کھڑکی ہے تے آواز دیون والے آواز دیتے سونے ہاں اجازت نبی سے فرمائے من دکل باب کون دروازے دے ہوتے سونے ہاں عثمان آیا کھڑے نبی سے فرمایا جو صبرن کھڑ رہا ہے عثمان جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک رسول اٹھی بیٹھے اٹھی بہ کے اپنی پنڈلی مبارک دے چادر نو صحیح کیتا ہے والی اجازت دیتی ہے حضرت عثمان صحیح آئین کچھ دیر بہ کے گفتگو ہوندی رہ گئی ہے بلترئی چاہ یار چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا ہے سونے آؤں سوال سمجھتے پیو سونے آؤں میرا ابا ہے ستے رہ گیا اجازت دے دیتی ہے میرا ابا آ گیا ہے عمر آئے اجازت دیتی ہے ستے رہ گیا سونے عثمان آئے تے جلسا اٹھی بیٹھو اول اپنی پنڈلی مبارک دے ہوتے کپڑا سیدھا کیتا ہے نبی سے فرمایا عائشہ اللہ استحیی من رجل میں اس بندے کو نو حیا کیوں نہ کراں جے کو نو اللہ دے فرشتے بھی حیا کریں دیں اتنا حیا والا عثمان اتنا حیا والا عثمان فرمایا لوگو او غسل کریں دا تونے غسل خانے میں جو غسل کرے بغیر چادر دے غسل نہ کریں اتنا حیا والا عثمان اتنا سنت کو زندہ کرن والا عثمان اللہ دے پاک رسول نالوی محبت سونے پیغمبر دے فرمان نالوی محبت سونے پیغمبر دی سنت نالوی محبت فرمایا واقعہ آگیا ہے موقع آگیا ہے جنگ یعنی حدیبیہ دا مقام ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک رسول عمرے واسطے گئے ارادہ عمرے دا کر کے ویندے بن سونا پیغمبر مشرکین نو پتہ چلی ہے اللہ دے پاک رسول پہ آمدن 1500 صحابہ نالن انہیں آکے ایسا عمرہ نہ کرن دے سو کوئی بندہ نہیں آ سکدا نبی سے فرمائے اتھے مقام دے اتھے پیڑاؤ لاتا ہے سارے صحابہ نو بلا دیتا ہے فرمائے یارو تو سمجھو کوئی بندہ بنے مکے دے مشرکان دے کول تے میں محمد جنگ واسطے نہیں آیا میں عمرہ کرنا ہے میں بیت اللہ نو دیکھنا ہے تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے تے جملے پڑھنے لبیک پڑھو چاہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ دے پاک رسول نے فرمایا میں عمرہ کرنا ہے اور میرے کوئی ارادہ نہیں اور میں کچھ نہیں کرندہ مکے دے مشرکاں کے نہیں ایسا عمرہ نہیں کرن دے نبی سے فرمائے مشورہ کر کے عمر میرا ارادہ تو ونیا انہ دے کون
اجازت گھن کے آویاں ون کے انہوں آکھیاں میں محمد کوئی تقابل نہیں کرندا، میں محمد کوئی جنگ دا ارادہ نہیں کیتا، میرا کم ہے بیت اللہ دے اندر آمنا تے بیت اللہ وچ آکے رب کو راضی کرنا۔ اللہ اکبر۔ عمر سے عرض کیتے سونے حکم تو سارا میرے اکھاں دے ہوتے، تجھے مرضی میرے اکھاں دے ہوتے، تو سارا آرڈر میرے اکھاں دے ہوتے، لیکن سونیا میرا مزاج جان دیا، اگر میں گیا میں وجنا ہے تے انہاں نہ کرنی ہے، مینوں پتہ ہے تے عمر چپ نہ کرے سی۔ عمر تلوار کٹ گن سی، کیا کرے سی؟ یک نہ شد تے دو شد، ایک نہیں تے دو کم تھی ویسی، اجازت بجائے جنگ چھڑ ویسی۔ حضرت عمر سے عرض کی تے اللہ پاک رسول میرا ارادہ ہے کہ میں نہ ونجا، عثمان اے بہت بڑا مہربان ہے، بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی بندہ ہے، اے او بندہ ہے جہندے احسان ہر بندے دے ہوتے ہوئے ہیں، بڑا سخی بندہ ہے، کوئی نہ کوئی کال کر کے آؤ سی، کم بڑا کے آؤ سی۔ نبی سے فرمائے ٹھیک ہے گل صحیح ہے۔ حضرت عثمان سے ٹربین ویدھ اپنے سور دے کو امانت کی دیئے، امان کی دیئے، امان وچ رہ گئی ہے۔ حضرت عثمان سے صبح کو گئے بندے پین سور دے نال تے حضرت عثمان دی چادر پنڈلی کو نوتے ہیں، چادر کی تھائیں آج تیرا میرا سلوارہ کی تھاؤں جن پرواہی کوئی نہیں، میرا دوست توجہ کر، چادر نو جھکا کرنو والا، سلوار نو گٹیں دے اتے رکھنو والا، تکبر کرنو والا، ایجا گناہ پہ کریں دے، ستا پیتا گناہ گار ہے، بیٹھے چھاتا گناہ گار ہے، چلدا ودے تا گناہ گار ہے، اس واسطے اس گناہ کنو بچون میرا دوست۔ حضرت عثمان سے دی چادر پنڈلی دے ہوتے آئے، گٹے خالی ہیں، سوت راکھن لگ دے عثمان جی، آکے جل دے پیوں سرداران دے کول، تے سرداران دے کول جلنے تے سردار بن کے جلنے، سرداران دے کول جلنے تے سردار بن کے جلنا ہے۔ سردار کی ہو جائے چادر گھیل بھی ہونی چاہیے ہے۔ حضرت عثمان سے فرمائے اے میرا بھائی، میرے نبی دی چادر مبارک اسی طرح، میں عثمان دی اسی طرح، میں کو نبی دی ادا پسند ہے، میں کو نبی دی سنت پسند ہے، نبی دی سنت دے نال حضرت عثمان نو محبت ہے، حضرت عثمان کو بڑے محبتاں بڑے صفتیں نہ مالک عثمان غنی، لیکن میں آیت پڑھا، اس آیت دے ہوتے اتباع کرن والا بھی عثمان غنی ہے۔ اللہ کریم فرمائے میرا پیغمبر اعلان کر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی اتباع کی دیئے سونے پیغمبر دے، نبی سے فرمائے عثمان جی سونیا، فرمائے کوئی بندہ ہونا چاہیے اے جرا پیر روح ہے نا، یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے، مسلمان نو بڑی تنگی ہون دیئے پانی پیون دے اندر، پانی دے استعمال دے اندر، اے کوئی بندہ ایسا ہوئے بیر روانو خرید کرے تے مسلمان دیوتے وقف چک کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوے ویندن یہودی کال بیر روحہ دی قیمت تو مانگ، او قیمت مانگ دے عثمان سے قیمت ادا کریں دے، قیمت ادا کر کے اللہ دے پاک رسول دی دربار چاہ گیا ہے، سونے میں مسلمان دے ہوتے وقف بیا کریں دا، اج دے بعد
پیسے بھرن دی ضرورت کوئی نہیں مسلمان جملے ونجن فوراً پیرے روح دا پانی استعمال کریں غزوہ تبوک دا موقع نبی سے فرمایا جنگ بڑی ہے بڑی مشکل جنگ ہے بڑا دور دا سفر ہے جماعت بڑی ہے تعداد بہوں ہے چندے دا اعلان کیتے اللہ نے پاک رسول نے حضرت عمر سیان اپنے گھر وچ پورے سامان نو دوئی سے کیتا ہے حضرت عمر ادھ حصہ اللہ نے پاک رسول دی دربار پیش کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع پورے گھر نو بہاری دیتی ہے بہاری دے کے اللہ نے پاک رسول دے دربار پورا سامان دے دیتا ہے نبی سے فرمایا اعلان کیتے چندے دا حضرت عثمان سے اٹھی کھڑے تے عرض کرن لگ دین سونے ترائے سو اٹھ دے سو تے بھریا ہویا سمانے دا جیسا واللہ دے پاک رسول نے اعلان کیتا ہے عثمان سے عرض کیتے 308 دیسا تے سمان دا بھریا ہویا دیسا واللہ دے پاک رسول نے اعلان کیتا ہے حضرت عثمان سے عرض کیتے سونے 308 دیسا تے سمان دا بھریا ہویا دیسا کتنا تھی گیا 908 ول 100 گھوڑا بھی دیتے حضرت عثمان سے ول 5 یا 5.5 کلو سونا بھی دیتے کتنا اللہ سارے آپ کو تولہ ہی نہیں ملتا روپایا وقت خرچ کرن دے ہوتے بخار چڑھ دے کیوں جا 5.5 کلو اللہ دے پاک رسول منبر دے اتے کھڑے ایویں جھولی جھلیے اللہ دے پاک رسول نے 5 کلو سونا جھولی دے اندر سج دیتا ہے نبی سے الٹیں دے بھی اندر جھولی دے اندر فرمائے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان میں کوئی جا خوش کی تہیں میں فرش دے ہوتے راضی ہاں عرش دے ہوتے رب بھی راضی ہو گیا ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اج دے بعد تے کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ایک موقع ایسا ہوندا ہے حضرت عثمان غنی چادر ویڑی ہوئی ہے چٹی چادر ویڑ کے انہیں ٹردہ ویندے عثمان غنی نبی سے فرمائے مامن حازان یو کون ویندہ بھی آئے صحابی گرندے تے آز کرندے عثمان پچھوں مرشد سرندہ بھی آئی ایویں منہ کیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے فرمائے عثمان جی سونیا فرمائے اللہ یکمز کا کمیس الخلافہ اللہ یکمز کا کمیس الخلافہ فإن ایک وقت اللہ تے کو میں محمد دی خلافت دا چولا پویسی فَإِنْ أَرَادُوكَ منافق آوزن ظالم آوزن بے دین آوزن انہا ارادہ کرنا ہے چولا خلافت دا تے کنو تارندہ میں محمد دنوں حکم پیا کرندہ میں محمد تینو وسیعت پیا کرندہ خیال کری عثمان مردہ مرونی لیکن وہ چولا خلافت دا اپنے جسم کو نولا ہمینا اگر لاتھوئی چاہو چولا خلافت دا لاتھوئے اللہ تے کو جنت کوئی نہ ریسے جنت خوشبوئی کوئی نہ سیوزی اللہ اکبر وقت آگیا ہے عثمان غنی
اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ حکومت کی تھی، کتنا لمبا چوڑا علاقہ آپ دے زیر نگرانی ہے۔ فرمایا لکھن والے لکھ دیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آپ دے زیر نگرانی 44 لاکھ مربع میل ہے، 44 لاکھ مربع میل آپ دے زیر نگرانی اتنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دا دین دے بیٹھے، حج دا موقع ہے، مسلمان سارے حج دے ہوتے چلے گئے، بڑے بڑے صحابہ چند صحابی موجود ہیں مدینہ دے اندر۔ عثمان غنی منبر رسول دے ہوتے آئین، منبر دے ہوتے آکے وہ آسا ہاتھ میں جو چاہتے جرا میرے مرشد داس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیوان شروع کیتا ہے۔ یہودیاں دی سازش، یہودی آج دا دشمن کون ہوئے؟ یہودی آج دا دشمن نہیں، اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ یہودیں دے طرز و طریقے کو بڑا پسند کریں، یہودیں نو بڑا پسند کریں۔ یہودی ڈٹھا جو مسلمان ہوں پھل دے ویندے، حکومت ودی ویندی ہے، علاقے ودے ویندے۔ کتنا علاقہ 44 لاکھ مربع میل عثمان سے دور خلافت تے تکلیف انہاں کو ہوئی، تو پھر کیا کیتا؟ انہیں منافقانہ چال کی تھی۔ عبداللہ بن سبا یہ یہودیں دا بدہ، انہاں کہ کیا کروں؟ اگر مخالف بڑھ کی عمدو تاں کامیابی نہیں ہوندی، اور میں کروں موافق بن کے والمخالفت کروں۔ سمجھتے میں نا، موافق بن کے مخالفت، موافق بن کے کیویں؟ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھ گھنو مسلمان بن ونجو رل ونجو، بولا اندروں اندروں مخالفت کرو۔ پہلے مخالفت شروع، 900 بندہ کٹھے کی دے ظالم کہ عثمان سے جبلے خطبہ دے وین تو عثمان سے وہ خطبہ نہیں دے بان دے بان۔ دعویٰ کیا ہے انہاں دا؟ حب علی دا دعویٰ ہے کہ علی نال محبت ہے، حضرت علی سے نال محبت ہے، جرے علی دے حبدار ہیں، علی دا فرمان اچھا اچھا دعویٰ علی دے محبت دا ہے، لیکن علی دے نال پیار کوئی نہیں، علی دے فرما بردار کوئی نہیں۔ اگر علی دے فرما بردار ہوئے نا، علی عثمان دا یار ہا، علی عثمان دا یار ہا۔ حضرت عثمان سے خطبہ دینے کھڑیں، ہاتھ میں جا آسائیں، آسا کیرا میرے مرشد والا، سنا نبی آسا چاہ کے، ول ابو بکر صدیق آسا چاہ کے، ول عمر سید دور آئیتا آسا ہوئے۔ اس واسطے میں آدھا ایک آسا موسیٰ علیہ السلام دا، ایک آسا میرے نبی دا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دا آسا میرے نبی دے آسے دا مقابلہ چلا جا، میرے نبی دے آسے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی خطبہ لیندے کھڑے، ایک بندہ اٹھئے تے آکھنا دے عثمان خطبہ تیرا سن دے نہیں، عثمان خطبہ بند کر دے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیری وجہ تو میں بند کرا؟ اے میرے مرشدہ مصلی ہے، میرے مرشدہ محراب ہے، عثمان بند نہیں کریں دا۔ دو جا اٹھی آئے، تری جا اٹھی آئے، چوتھا اٹھی آئے، انہیں اٹھ دے گے ایک بدبخت آئے دے عثمان سے کنو آسا کھس گی دائے، کھستے کھستے دو ٹکڑے پہ کریں دائے۔ حضرت عثمان سے فرماون لگ دیں ظالمہ تینو پتہ نہیں آسا کہیں دائے، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے برداشت، لیکن نبی دا آسا ٹکڑے تھی ون برداشت کوئی ظالم حیا نے کیتا، نبی دا آسا ہے، ایدی نسبت میرے نبی دے نال ہے، جس چیز دے نسبت میرے نبی دے نال ہوئے اوکنو اللہ بھی حیا کریں داران
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ساتھی اپنے نال کچھ ہنجرے انہیں اٹھائے، عثمان غنی نو گھر پہنچائے۔ گھر پہنچن آنکھ کھولیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمان لگ دے مسجد نبوی دے اللہ اکبر اتنی توہین کرن والے ظالمن حیات کوئی نہیں آیا۔ میرے نبی دی مسجد دا حیا نہیں کیتا، میرے نبی دے شہر دا حیا نہیں کیتا، میرے نبی دے آسے دا حیا نہیں کیتا، میرے نبی دے منبر دا حیا نہیں کیتا، میرے نبی دے مصلی دا حیا نہیں کیتا، انہاں ظالماں نے حیا نہیں کیتا۔ اے دساؤ مدینے والے نو کوئی تکلیف تا نہیں ہوئے؟ جواب ملے سونیا تساں بے ہوش ہو گئے، تساں زخمی ہو گئے، انہاں نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر ہیں، اللہ اکبر ظالمے نے اعلان شروع کیتا ہے عثمان تو مسجد نبوی وچ نہیں آ سکدا۔ عثمان دا داخلہ بند ہے، کیا دا داخلہ بند ہے؟ مسجد نبوی دا۔ تے مسجد نبوی نو فرا کرن والا کون؟ اچھا لا اچھا مسجد نبوی دا سین کشادہ کرن والا کون؟ مسجد نبوی کو فرا کرن والا کون؟ عثمان جرا سب کچھ لٹان والا، عثمان جرا نبی دے فرمان دے ہوتے سب کچھ دیون والا، اج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے یعنی اتنی پابندی لگ گئی کہ مسجد نبوی وچ نہیں آ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دی دربار دے اندر عثمان جی علی اجازت ہووے کمانڈر میں بندا، اجازت ہووے امیر میں بندا، اجازت ہووے بندے نو کٹھے میں کریندا، انہاں ظالماں دے نال جنگ کرینو، انہاں ظالماں دے نال جہاد کرینو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی میں کو امیر بنے دیں، علی مینو حاکم بنے دیں، علی مینو قائد بنے دیں۔ حضرت علی سے فرمایا جی سونیا تو قائد بھی ہے، تو میرا امیر بھی ہے، تو میرا حاکم بھی ہے، تیرا حکم سے میں وہ کرے سا۔ فرمایا میں عثمان نہیں چاہتا میرے نبی دے شہر چ بد امنی ہوئے، میں نہیں چاہتا مقابلہ ہوئے، میں نہیں چاہتا خون ریزی ہوئے، میں نہیں چاہتا افراتفری ہوئے، میں نہیں چاہتا زمین رنگین ہوئے خون دے نال۔ حضرت علی سے فرمائے تو سونیا جو تیرا حکم اساں دے تے عمل کرن والے۔ داخلہ بند ہو گیا ہے، ظالمہ نے خاموشی نہیں کی تھی بلکہ شروع کی اعلان عثمان مسجد وچ نماز واسطے نہیں آ سکتا، مسجد وچ خطبے واسطے نہیں آ سکتا، مسجد وچ آ نہیں سکتا۔ ہن عثمان دے گھر دے اندر کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی اندر اجازت نہیں دیں دے کہ مقابلہ کیتا ونجے، اجازت نہیں دیں دے کہ تلواراں باہر نکل آویں، اجازت نہیں دیں دے کہ دشمن دے نال جہاد کرو۔ اللہ اکبر جنلے چند دن ہو گئے پیاس لگی حضرت عثمان نو تے سنیا کیتے علی میں کو پانی دی ضرورت ہے، پانی کو پیاسا میں عثمان علی میرے گھر وچ پانی پہنچاوے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ چاہتا ہے، پانی بھری ہے سر دے
تے چاہ کے حضرت عثمان دے گھر والے پاسے پہ آندن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پہ آندن دشمنے نے ڈٹھے باغی نے ڈٹھے یہودیاں نے ڈٹھے حضرت علی دے ہاتھ وچ مشکیزہ پانی دائے ظالمہ نے حملہ کیتا ہے مشکیزہ نو ختم کر کے چھیر کے پانی نو ضائع کر دیتا ہے حضرت علی ایک دن پانی ضائع ہو گیا ہے متا عثمان سمجھے علی میرے واسطے پانی گھن کے نہیں آیا حضرت علی اپنی پگڑی مبارک لہا کے حضرت عثمان سے گھر دے اندر ساڑ دیتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ظلم ہوتا گیا ہے 40 دن ہو گئے عثمان دا پانی بند ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پترے نو حکم کیتا ہے حضرت حسن نو حکم ہے حضرت حسین نو حکم ہے تساں حضرت عثمان دے دروازے دے پہرے دار بنون پہرے دے اتے کھڑے حضرت حسن حضرت حسین حضرت عبداللہ حضرت طلحہ دا پتر حضرت زبیر دا پتر حضرت عثمان سنگھ باہر ایک دن کوٹھے دے ہوتے چڑھیں توجہ کرے کوٹھے دے ہوتے چڑھ کے حضرت عثمان غنی نے متوجہ کی آؤ میرے دشمنوں اے دساؤ کیری وجہ تو میں عثمان نو قتل کریں دے آؤ کیرہا میرا قصور ہے جائیں قصور دی بنیاد دے ہوتے میں کو قتل کریں دیا تے مسلمان قرآن تے حدیث دے پابند ہوندن شرعی حکم یہ ہے کہیں کو قتل کی توجہ ترائے سلطان جن ایک صورت ہے کہ بندہ مرتد تھی گیا ہوئے دوجی صورت زانی ہوئے شادی شدہ تریجی صورت کینو قتل کیتا ہوئے میں عثمان تو سانو دسیندہ پیا میں جنوے سونے پیغمبر دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کی دیام انویں آج تک انویں ہاں جنوے اللہ دے پاک نبی نال وعدہ کیتا ہم کوئی تبدیلی نہیں آئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی حضرت عثمان سے فرمایا تو سادو بندہ قتل میں تک نہیں کوئی کتا بھی بغیر ہوندے نہیں ماریا میرے دور خلافت دے اندر کتا بھی پیاسا نہیں مارا گیا تو سام بندے دی گل کریں دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ساکھو زنا دا مسئلہ میں عثمان تو دور جہالت وچ بھی میں کدیں زنا دے قریب نہیں گیا ہون کتھوں میں بن سکدا اللہ اکبر انہیں آکے واقعی سچے فرمایا میرا پانی بند کیتے کھو خرید کرن والا کون ہے واللہ انتا اگر اللہ دی قسم ہے تو ہیں مسجد کو فراق کرن والا کون ہے واللہ انتا دشمن یادہ کھڑے تو ہی فراق کرن والا لیکن عثمان تے کو ایسا چھڑیں دے نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ دا جہاڑ ہے ٹائم مک گئے میں مختصر پہ کریں نا جمعہ دا جہاڑ ہے اسد دا ٹائم ہے عثمان سے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے اونگ آئی ہے نبی دی زیارت ہوئی ہے عثمان میں محمد تیری انتظار چاہ روزہ جرا رکھی بیٹھی آج شام کو تو میں ابو بکر عمر کٹھے کلے سوں حیا والا عثمان ہا فرمایا اللہ نے بیوی کو جلدی کرو میرا فلاں پجامہ چاہوا بیوی پجامہ چاہیے فرمایا ہوں میرا شہادت دا ٹائم قریب آ گئی ہے تے میں پجامہ پاوا متا ظالم میرے ہوتے حملہ کریں میرا میں ننگا تھی وے نہ ہوں میں حیا والا عثمان ہاں پجامہ وہ پاتے نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی انہیں ایک گال کیا دساواں دشمن حملہ کیتے حضرت عثمان سیندہ خون جو نکتے قرآن دی آیت ہوتے گئے
قرآن دی آیت دے ہوتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہی واسطے آدھے راندوں کوئی شہید او ہے کہیں دی شہادت دی گواہی احد، کہیں دی شہادت دی گواہی بدر، کہیں دی شہادت دی گواہی حنین، کہیں دی شہادت دی گواہی مسلح، کہیں دی شہادت دی گواہی کوئی، کہیں دی شہادت دی گواہی کوئی جگہ دے سی. عثمان او ہے جن دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے سے، جن دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے سے. لوگوں شہید ہو گئی ہے لیکن شہید کیویں؟ نبی سے پہلے بشارت سنائی کرے، نبی سے بشارت سنائی ہے اور احد دے اتے کھڑے ہیں تو حرکت پیا کریں. نبی سے فرمایا اسکن احدا، سکون کر، تیرے کو پتہ نہیں تیرے اتے کان کھڑے. ان علیک نبی و صدیقون و شہیدان. ایک نبی کھڑے، ایک صدیق کھڑے تے دو شہید کھڑے. اور شہید کون ہیں؟ ایک عمر ہاتھ ایک عثمان سیحا. شہادت پاتی ہے لیکن نبی دے فرمان کو کانڈو اچھی علاچہ، نبی دے فرمان کو کانڈو نہیں دیتی. تو میں کلمہ پڑھی ہے لیکن دیکھ عمل کیتا کتنا کیتی ہے. تو انہیں جان دے دیتی ہے، انہیں مال دے دیتا ہے، انہیں عزت لٹا چھوڑی ہے لیکن نبی دے فرمان نو کانڈو نہیں دیتی. تو میں چوکھا کیتی ودو. یہ تو میدان معاشر اوزی دے سونے پیغمبر دے سامنے، نبی سے دے سامنے جلسوں تے پتہ چل سی کہ کتنا حیا کیتے نبی دی سنت دا، کتنا حیا کیتے نبی دے فرمان دا، کتنا حیا کیتے نبی دی حدیث دا، کتنا حیا کیتے نبی دے قول و فعل دا. میرا دوست نا دے مسلمان، آپ پتہ مسلمان کو بدنام کر چھوڑے. وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں حمود. یہ ہے مسلمان جنہیں دے کے شرمائے. اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.